انتہائی بابرکت رات لیلۃ مبارکہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس دن نصیبوں کے فیصلے ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو ظاہر فرماتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اللہ کی عبادت ہی کی جا رہی ہے نا، کچھ اور تو نہیں ہو رہا، کوئی فلمیں ڈراموں میں تو رات نہیں گزار رہا، اللہ کی عبادت میں رات گزارا جا رہا ہے، رب کا نام لے رہا ہے، چاہے قرآن پاک پڑھ رہا ہو، چاہے ذکر و اذکار کر رہا ہو، چاہے صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہو، آپ اس کو یہ کہہ کر کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے روک رہے ہیں، ذکر و اذکار کرنے سے روک رہے ہیں، نوافل پڑھنے سے روک رہے ہیں، اس کے نزدیک یہ بات فکس ہو جائے اس رات کو تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ وہ اس رات کو اہتمام کے ساتھ اگر وہ گزارتا اور آپ کے ان جملوں سے اور کسی اور کام میں لگ گیا، گناہ والے کام میں لگ گیا یا ایسی ٹائم پاس کر گیا، تو بتائیں اس کا عذاب کس پہ جائے گا؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے، لیکن اس دن وہ بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں کہ یار آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات عطا کی رات ہے، آج کی رات لوٹنے کی، برکتوں کو لوٹنے کی رات ہے۔ اگر وہ اسی ذوق کے ساتھ آ جا رہا ہے، ایک مرتبہ بھی آ رہا ہے اور کیا ہی اس کے دل پہ بات لگ جائے اور وہ ہمیشہ کے نمازی بن جائے، تو اس میں کیا مسئلہ؟ تو ہمیں اعتراضات اور بے جا سوالات کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ تمام احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ شب برات کا یوم، شب برات 15 شعبان ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔ انتہائی بابرکت رات، نصیب کو جگانے کے لیے لیلۃ مبارکہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس دن نصیبوں کے فیصلے ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو ظاہر فرماتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ جس رات کو بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور بزرگوں میں بالخصوص عبادت گزار، ریاضت کرنے والے احباب اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یار اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے اگلے دن۔ میں ان تمام احباب سے بات گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ یار اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت ہی کی جا رہی ہے نا، کچھ اور تو نہیں ہو رہا، کوئی رام رام تو معاذ اللہ نہیں کر رہا، وہ کوئی فلمیں ڈراموں میں تو رات نہیں گزار رہا، بلکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں رات گزارا جا رہا ہے، رب کا نام لے رہا ہے، چاہے قرآن پاک پڑھ رہا ہو، چاہے ذکر و اذکار کر رہا ہو، چاہے صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہو، یا 6 رکعت نفل نماز بزرگوں کے طریقے سے لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ اس کو یہ کہہ کر کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، آپ کس چیز سے دور کر رہے ہیں؟ لیکن دلائل بہت ہیں الحمدللہ، علماء ہمارے دلائل دیتے ہوئے ہیں، لیکن میرا آپ سے بڑی ادب محبت کے ساتھ یہ سوال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے روک رہے ہیں، ذکر و اذکار کرنے سے روک رہے ہیں، نوافل پڑھنے سے روک رہے ہیں، اب وہ اس کے نزدیک یہ بات فکس ہو جائے کہ نہیں ادھر اس رات کو تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ وہ اس رات کو اہتمام کے ساتھ اگر وہ گزارتا اور آپ کے ان جملوں سے وہ ہٹ گیا اور کسی اور کام میں لگ گیا، گناہ والے کام میں لگ گیا یا ایسی ٹائم پاس کر گیا، تو بتائیں اس کا عذاب کس پہ جائے گا؟ ہمیں تو اللہ بھائی، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے، لیکن اس دن وہ بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں کہ یار آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات عطا کی رات ہے، آج کی رات لوٹنے کی، برکتوں کو لوٹنے کی رات ہے۔
اگر وہ اسی ذوق کے ساتھ آ جا رہا ہے، ایک مرتبہ بھی آ رہا ہے، اور کیا ہی اس کے دل پہ بات لگ جائے اور وہ ہمیشہ کے نمازی بن جائے، تو اس میں کیا مسئلہ؟ تو ہمیں اعتراضات اور بے جا سوالات کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ جو بندہ جہاں بھی جس طرح سے بھی اس رات کو رب کی بارگاہ میں دعاؤں میں کیوں نہ ہو، دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا، حدیث ہے کہ وہ اپنے شان کے تحت تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے مانگنے والا مانگے، کون ہے رزق مانگنے والا، کون ہے نعمتیں مانگنے والا، کون ہے جہنم سے پناہ چاہنے والا، میں اس کو عطا کروں گا۔ تو یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، جس رات کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلۃ مبارکہ ہے، مبارک برکتوں والی رات، جس میں فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر کے متعلق اللہ اس رات کو فیصلہ فرماتا ہے۔ حدیث سے موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات، آپ اہتمام کے ساتھ جنت البقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے، موجود ہے حدیث۔ اپنے مرحومین کے لیے دعا مغفرت کا اہتمام کرتے لوگ، اصال ثواب، نظر، فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، غرباء کو کھلاتے ہیں، یہ سارے امور جائز ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو جتنا اہتمام کے ساتھ پیش کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیش کرے۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات، اور سلسلہ شاذلیہ کا ایک عظیم وظیفہ ہے اس رات کے لیے کہ جو ہر حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بہتر ہے۔ سیدنا شیخ امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی بارگاہ سے ایک خاص عطا کردہ وظیفہ جو ہر عام و خاص کے لیے، جس نیت سے بندہ اس وظیفے کو پڑھے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ اس کو کفایت کرتا ہے، یہ عمل اس کے حاجات کو پورا کرنے کا سبب بنتا ہے، یہ عمل اس کی مشکلات کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، بڑے کمال کا عمل ہے، بزرگوں کا عطا کردہ سینوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس نے ہم نے دیکھا کہ جس نے اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، اللہ کریم نے اس دعا کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے اس کا مسئلہ، اس کا مقصد پورا کیا، اس کا مسئلہ حل کیا، چاہے وہ رزق کے مسائل میں ہو، چاہے وہ شادی کے مسائل ہوں، چاہے وہ نکاح کے مسائل ہوں، چاہے وہ کاروبار کے مسائل ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس لوگوں کے وائس موجود ہیں جنہوں نے کہا حضرت الحمدللہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، اللہ کے فضل سے ہمارا یہ کام ہو گیا، اگلے شب برات سے پہلے پہلے یہ کام الحمدللہ ہمارا ہو گیا۔ تو آج میں وہ ایک خاص عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ تمام کو اس کی اجازت ہے، جو احباب میری ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو آگے شیئر بھی کریں اور کمنٹس ضرور کریں، چاہے السلام علیکم لکھ دیں، چاہے شب برات مبارک ہو، اس طرح سے لکھ دیں، ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے صلاۃ حاجت کی نیت سے، 2 رکعت آپ نماز ادا کریں گے، جیسے 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو بہت بہترین ہے۔ پہلی رکعت آپ نے ادا کی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد، اس طرح سے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی نیت سے آپ ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ 47 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 47 ٹائم مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو 47 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنا کیسے؟ اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شاذلی، سلسلہ شاذلیہ کے عظیم طریقہ جو ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے، جو سلسلہ شاذلیہ کے بزرگوں کا طریقہ تھا سورہ اخلاص پڑھنے کا، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنا کس طرح سے کہ جب آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کی تکرار کریں گے 47 مرتبہ۔ جیسے آپ نے پہلی مرتبہ پڑھا قل هو اللہ احد
اب آپ اللہ الصمد 47 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ کوشش کریں ایک سانس میں پڑھیں، یا جتنا کم سانس میں پڑھ سکے اس کو اتنے سانس میں۔ 47 مرتبہ پڑھا آپ نے، اس کے بعد مکمل سورت پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر دوسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر 47 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی تکرار، پھر سورت مکمل۔ پھر تیسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد تکرار، پھر تیسری مرتبہ مکمل۔ اس طرح سے آپ کو 47 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اللہ الصمد 47 تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، 47 مرتبہ اللہ الصمد کی تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگے، اللہ کریم کی بارگاہ سے یقین ہے اہل بیت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور بالضرور دعا قبول فرمائے گا۔ یہ 15 شعبان کی رات کا خاص عمل ہے، مغرب سے لے کر اگر مغرب تک ٹائم ہے، لیکن بہترین جو اس کا ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، کہ بہترین ٹائم جو اس عمل کا ہے وہ تہجد کے وقت پڑھا جائے، اس وظیفے کو تہجد کے وقت اس عمل کو کیا جائے۔ بڑے کمال کا عمل ہے، بڑے کمال کا عمل ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ جس نیت سے آپ پڑھیں گے، جس حاجت سے آپ پڑھیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ رب کی بارگاہ سے وہ حاجت پورا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ کام پورا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اللہ اس دعا کو پورا فرماتا ہے۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو اس کی اجازت حاصل، تمام کو اس کی اجازت حاصل ہے۔ آپ اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، اس عمل کو کر کے دیکھیں، مجھے اور میری نسلوں کو، میرے تمام محبین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔